ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہے جاننے کا وہم، جسے تم علم کہتے ہو۔ ویسے علم کا مطلب ہی جاننا ہوتا ہے، لیکن تم نے علم کو بنا دیا ہے معلومات کا مجموعہ۔ تم ایک چیز کے بارے میں کچھ معلومات جمع کرتے ہو، اسے جاننے کا پھر دعویٰ کر دیتے ہو، لیکن یہ جاننا ہوتا نہیں ہے۔ دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھیں، ایک ناک، دو کان، دل، گردہ، پھیپھڑا، جگر، کیا ان چیزوں کے مجموعے کا نام تم ہو؟ کیا ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات جمع کر کے کبھی بھی تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ انسان جان لیا گیا؟ اگر یوں ہوتا تو ڈاکٹر صحیفے لاتے۔ اس بات کو سمجھو کہ تم معلومات کو علم سمجھ بیٹھے ہو۔ جو جانتا ہے، جو سچا گرو ہے، جو حقیقی مرشد ہے، وہ لوگوں کو کوری معلومات فراہم نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش تو اس سے الٹ ہوتی ہے کہ لوگ معلومات تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ مطلب تمہاری دنیا میں جسے علم حاصل کرنا کہتے ہیں، اس علم کے حصول سے حقیقی مرشد روکتا ہے۔ عام سوچ یہی ہے کہ جہل برا ہے اور علم اچھا ہے، جہل بدی ہے اور علم خیر ہے، لیکن گرو ایسا نہیں سوچتا، مرشد ایسا نہیں سمجھتا۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تمہاری دنیا کے جو ان پڑھ ہیں وہ بھٹکتے ہوں گے، یہ بات بجا، لیکن جتنے تمہارے وہ لوگ بھٹک رہے ہیں ان کی بھٹکن بہت گہری ہے جنہیں تم پڑھا لکھا کہتے ہو۔ کیوں یہ بات کر رہا ہوں، اس کو پہلے سمجھو۔ پہلی بات تو یہ کہ اکیلا معلومات جمع کر لینا نہ جاننے سے بھی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ غور کرو، جو ان پڑھ ہوتا ہے، جو بالکل ہی جاہل ہوتا ہے، اس میں معلومات کے اس فقدان کی وجہ سے ایک اپنی ہی قسم کی عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں، تو انا کے غبارے کو وہ زیادہ پھلا نہیں پاتا۔ اور اس کائنات کی حقیقی بیماری اور حقیقی جہالت بس ایک ہے، انا۔ جس کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ میں جانتا ہوں، اس کے پاس میں کو مضبوط کرنے کی سہولت بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس بات کو سمجھو کہ دولت بھی انا کو اتنی طاقت نہیں دیتی، عہدہ بھی میں کے سراب کو اتنا مستحکم نہیں کرتا جتنا علم کا، جاننے کا وہم انا کو طاقت دیتا ہے۔ یہ خیال کہ میں جانتا ہوں انا کے لیے بڑی تقویت ہے، اس لیے غور کر کے دیکھنا، تمہارے شدید ترین انا زدہ لوگوں کی اکثریت تمہیں ایسی ملے گی جو کسی نہ کسی شکل میں جاننے کا دعویٰ رکھتے ہوں۔ میں تم سے کہوں کہ دولت کو چھوڑ دینا آسان ہے، عہدے چھوڑ دینا آسان ہے، مگر نالج کو، اپنے جانے کو چھوڑ دینا بہت مشکل ہے۔ ویسے بھی دیکھو نا غور سے، تم سب کچھ چھوڑ سکتے ہو، گھر بار، دوست یار، مگر جو تم جانتے ہو اس کو تم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ غور سے دیکھنا، تمہارا جانا ہی اصل میں تم ہے۔ وہ علم تمہاری سانس ہے۔ سوچو نا، جو تم جانتے ہو اگر وہ تم سے ہٹا لیا جائے تو تم کیا بچ رہو گے؟ جو نام تم اپنے نام کے طور پر جانتے ہو، جو لیبل تم جانتے ہو وہ نہ رہیں تو تم بچو گے کیسے؟ کہو گے کیا خود کو؟ تم ایک بڑا زیرو رہ جاؤ گے۔ اس لیے اگر غور سے دیکھو تو تمہاری اصل طاقت، دولت بس ایک ہے، جاننا۔ بینک میں پڑے تمہارے لاکھوں روپے کیا ہیں؟ تمہارے علم میں موجود ایک نمبر۔ وہ پیسے بینک میں ہی رہیں، تمہارے نام پر ہی رہیں، لیکن اگر تم انہیں بھول جاؤ، یاد سے محو ہو جائیں، تو امیر آدمی، لکھ پتی انسان ہونے کی تمہاری آئیڈینٹی ایک سیکنڈ میں گر جائے۔ اب یہ امیر ہونے کا خیال اگر تو پیسے پر منحصر ہوتا تو پیسہ تو اب بھی تمہارے ہی بینک اکاؤنٹ میں ہے، مگر تمہارے علم میں نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی بھی اثر تمہاری انا تخلیق نہیں کر سکتی، کیونکہ انا کچھ نہیں ہے، تمہارے مائنڈ ہی کا دوسرا نام ہے۔ تمہارے مائنڈ میں کچھ معلومات ہیں جس کے مجموعے کا نام ہو تم، اور دماغ کیا ہے؟ جو تم جانتے ہو اس کا مجموعہ۔ اگر دماغ جو جانتا ہے وہ سب محو ہو جائے تو کیا کہو گے خود کو کہ تم کیا ہو؟ اب تم فزیکلی موجود ہو، سانس لے رہے ہو، زندگی کو تجربہ کر رہے ہو، مگر کہہ نہیں سکتے کہ تم کون ہو۔ کیا ہوا؟ صرف معلومات چھن گئی ہے، وہ علم چھن گیا جو دماغ میں سٹور تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جسے تم میں کہتے ہو، جو تمہاری انا ہے، وہ ایسی ہی کوئی چیز ہے جو ان اٹ سیلف موجود نہیں ہے، بس کچھ غیر مادی انفارمیشنز، کچھ معلومات کا مجموعہ ہے۔
صوفیوں کے ہاں ایک کتاب بڑی مشہور رہی ہے اور نسل در نسل مرشد اپنے پسندیدہ سالک کو وہ کتاب ورثے میں دیتے آئے ہیں۔ سنا ہے کہ وہ کتاب چھپ بھی گئی ہے۔ اصل میں تو وہ کتاب ہزاروں سال پرانی ہے مگر آج تک چھپ نہیں سکی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اسے کوئی پبلشر چھاپنے پر تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ کتاب صرف 200 خالی صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں لکھا ایک بھی لفظ نہیں ہے۔ اس کتاب میں لکھا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کتاب کو کب کس نے پڑھا اور اس پر کیا کہا، اس کی ایک پوری تاریخ ضرور ہے۔ ایک صوفی بزرگ کے ہاتھوں دوسرے صوفی بزرگ تک پہنچنے پر کیا آراء تھی، یہ صوفی دیتے رہے، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ اب وہ کتاب شائع ہو گئی ہے اور شائع ہونے کی وجہ بس اتنی ہے کہ پبلشر نے ان 200 خالی صفحات کے ساتھ وہ ہسٹری بھی لکھی ہے جو اس کتاب کی پیڑھی در پیڑھی منتقلی سے جڑی ہے۔ صوفی گروؤں فقیروں نے اس کتاب کے حوالے سے جو لکھا ہے، جو بولا ہے، جو فیل کیا ہے، جو بیان کیا ہے، وہ بھی اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے، ورنہ پبلشر خالی صفحے چھاپنے پر کبھی تیار نہ ہوتا۔ اس کی شرط ہی یہی تھی کہ میں اس کی ہسٹری کے ساتھ اسے شائع کر سکتا ہوں، خالی صفحے میں کیسے چھاپوں؟ کچھ تو ہو کتاب میں کتاب جیسا، کچھ تو ہو اس میں لفظوں جیسا۔ وہ پبلشر بھی بیچارہ غلط نہیں تھا۔ لوگ لفظوں کی سیاہی دیکھتے ہیں، انہیں صفحے کی سفیدی دیکھنے کی بھلا عادت کہاں رہ گئی ہے؟ کبھی تم لوگ کسی بڑے سے وائٹ بورڈ پر ایک نقطہ بلیک پینسل سے لگا دو اور پوچھو کسی سے کہ کیا نظر آ رہا ہے، وہ کہے گا ایک سیاہ تنکا۔ حیرت نہیں، کسی کو بھی اتنا بڑا وائٹ بورڈ نظر نہیں آیا، مگر وہ چھوٹا سا تنکا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھنے کے لیے جو نظر پائی ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی چیزوں کو دیکھنے کی عادی ہے، ایسی ہی چیزیں جو غیر اہم ہیں۔ زندگی کا سمندر ہم نہیں دیکھ پاتے، خیال کی لہریں پکڑ لیتے ہیں۔ ہستی کا کھلا آسمان ہماری نظروں میں نہیں آتا، غم کے ٹمٹماتے ستارے ہم پکڑ لیتے ہیں۔ ہونے کا بیئیں کا بے عدد خلا ہمارے دیکھنے کی حس میں نہیں آتا، مگر مادے کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھو، آنکھ بنی ہی غیر اہم کو دیکھنے کے لیے ہے۔ جو اہم ہے وہ ہمارے سر کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ وہ ہمیشہ انہیں نظر آیا جنہوں نے آنکھیں بند کر دی۔ خاموشی کا سمندر ہمارے کان کو سنائی نہیں دیتا، لفظوں کی مچھلیاں ہمارا کان کیسے پکڑ لیتا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ یہ حواس محدود ہیں، بڑے ہی محدود۔ سوچو، ہلکی سی مشین کی چلنے کی آواز تمہارے کان سے ٹکرا جاتی ہے، پنکھے کی اے سی کی زوں زوں تم سن لیتے ہو، مگر تمہارے جسم کے ہر خلیے میں کئی فیکٹری یونٹ لگے ہیں، ان کی آواز تم نہیں سن سکتے۔ ہاتھ پر چیونٹی رینگ جائے تو تمہارے جلد کے حصے خلیے اس کو پکڑ لیتے ہیں، مگر اسی جلد کی باریک تہہ کے نیچے خون اتنی رفتار سے بہہ رہا ہے وہ تم محسوس نہیں کر پاتے۔ اصل میں حواس کی دنیا ہے آؤٹ ورڈ، تم باہر دیکھ سکتے ہو، اندر دیکھنے کے لیے تمہارے پاس جو حصے ہیں وہ ایکٹیو ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ بڑے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری 5 حصیں دیکھتی، سنتی، سونگتی، چکھتی، محسوس کرتی ہیں، وہ بھی کہیں باہر نہیں دیکھتی، سنتی، چھوتی، سنتی، چکھتی، بلکہ وہ بھی تم اپنے اندر ہی دیکھتے ہو۔ وہ سامنے ایک درخت ہے، اس کو دیکھو اور انگلی کا اشارہ کر کے بتاؤ کہ وہ درخت کہاں ہے۔ لازمی بات ہے کہ تم اپنی انگلی کو سیدھا کرو گے اور اشارہ کر کے بتاؤ گے کہ وہ ہے درخت۔ تمہارا اشارہ باہر کی طرف ہے، مگر کیا واقعی وہ درخت باہر ہے اور تم کسی باہری حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہو؟ قطعاً نہیں۔ سائنسی حقیقت ہے، روشنی منعکس ہو کر تمہاری آنکھ کے ریٹینا کے شیشے پر جو الٹا عکس بنا رہی ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، مگر کبھی تمہارا اشارہ اندر کی طرف نہیں ہوتا۔ جو تم سنتے ہو اس کا تعلق کہیں باہر سے پیدا ہو رہی آواز سے نہیں، بلکہ تمہارے کان کے پردے پر ایک مخصوص ارتعاش ہوتا ہے، اسے تم سنتے ہو۔ حواس کی بھی دنیا تمہارے اپنے اندر سے ہی آپریٹ ہوتی ہے، مگر تم سب کچھ باہر ہی سمجھتے ہو
اور پھر انہی حواس کے ذریعے سے جمع کیا گیا ڈیٹا تمہاری میموری بنتا ہے، تمہارا ذہن بنتا ہے، اور اس کی تخلیق ہے تمہاری انا، جس کو تم بڑے فخر سے میں کہتے ہو۔ اب خود سوچو کہ ایک ایسا ٹول جس کے پاس جمع شدہ ساری انفارمیشنز فالٹی ہوں، وہ درست نتیجے کیسے نکال سکتا ہے؟ آنکھ سے تم دیکھتے ہو، لیکن کبھی سوچا کہ روشنی کی ایک خاص حد کے اندر ہی تم چیزوں کو دیکھتے ہو؟ روشنی اس حد سے کم یا زیادہ ہو تو تم دیکھ نہیں پاتے۔ آواز کی ایک خاص فریکوینسی کو تمہارا کان پکڑ پاتا ہے، اس سے کم یا زیادہ فریکوینسی کی آوازیں تمہارے بہت قریب بھی ہوں تو تم نہیں سن سکتے۔ یہ حسی ذرائع جن سے دماغ ساری انفارمیشن جمع کرتا ہے، یہ سارے فالٹی ہیں۔ تمہاری آنکھوں پر الیکٹرون مائکروسکوپ کی طاقت جتنے شیشے چڑھا دیے جائیں تو تمہیں کوئی بھی ٹھوس چیز نظر نہ آئے گی، بس مالیکیولز کا ایک بے ہنگم ڈانس تم دیکھ رہے ہوگے۔ یہی تو ہے کوانٹم فزکس۔ فاصلہ بہت زیادہ کر دیا جائے یا بہت کم کر دیا جائے تو چیزیں تمہیں نظر آنا بند ہو جائیں گی، یا جیسی وہ ہوں گی ویسی نظر نہیں آئیں گی۔ زمین پر تم بیٹھے ہو تو کمرہ بھی دیکھ رہے ہو، گھر بھی، اور دیگر چیزیں بھی۔ مریخ پر بیٹھ کر دیکھو ذرا زمین کو، ایک بال سے زیادہ نظر نہیں آئے گی تمہاری یہ دنیا، وہ دنیا جس میں سینکڑوں ملک، لاکھوں شہر، کروڑوں محلے، اربوں لوگ ہیں۔ یہی تمہارے حواس کی دنیا ہے۔ یہی حواس کی جمع کردہ معلومات تم دماغ میں سٹور کرتے ہو اور چیزوں کو معنی دیتے ہو۔ سورس پبلشر نے اس کتاب کے 200 خالی صفحات چھاپے اور آخر میں 9 صفحات لکھے ہوئے چھاپے، جن میں کتاب کے مندرجات نہیں تھے، بلکہ اس کتاب کے بارے میں جو کہا سنا گیا ہے اس کا ذکر تھا۔ وہ 9 صفحے کتاب کا حصہ نہیں ہیں۔ جس صوفی نے پہلی دفعہ اپنے مرید کو وہ کتاب سونپی تھی، اس نے اسے کہا تھا کہ یہ کتاب بڑی اہم ہے، اسے ٹھیک سے پڑھنا، کیونکہ جو بھی اس کائنات میں جاننے کے قابل ہے، worthy to know ہے، وہ میں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے۔ all that is worth knowing وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس مرید نے کتاب کھولی تو اس میں اسے کچھ بھی نہ ملا۔ اس نے گرو سے کہا، مرشد اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے گرو نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی جاننے کے قابل نہیں ہے۔ there is nothing worth knowing۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ اس میں میں نے وہ سب لکھ دیا ہے جو جاننے کے قابل ہے، اور اگر اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مادی دنیا میں کچھ بھی جاننے کے قابل نہیں ہے۔ اور جس دن تو اس کتاب کو پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، اس دن تو سب کتابوں سے آزاد ہو جائے گا۔ مرید کو وہ بات سمجھ آ گئی۔ کئی سال بعد وہی مرید جب خود گرو بن گیا تو اس نے اپنے ایک مرید کو وہ کتاب دی۔ اس مرید نے وہ کتاب کھولی ہی نہیں۔ گرو نے کہا کہ کھول کر پڑھ تو۔ مرید نے جواب دیا کہ پڑھنے سے کبھی کچھ ملے گا نہیں۔ یہ بات میں جانتا ہوں، تم بھی کبھی سوچنا، کبھی پڑھنے سے کچھ نہیں ملا ہے، کبھی پڑھنے سے وہ نہیں جانا جا سکا ہے جو واقعی جاننے کے قابل ہے۔ ہاں، جو جاننے کے قابل ہی نہیں وہ جانا جا سکتا ہے، اور وہی کچھ جانا جا رہا ہے۔ تم نے کہکشائیں کھوج لی، زندہ جانداروں کے سیلز کی چیر پھاڑ کر لی، تم نے سوئی سے کمپیوٹر اور بھالے سے ایٹم بم تک بنا لیے، مگر کبھی ایمانداری سے خود سے پوچھنا، کیا تم نے جان لیا وہ کہ جس کو جان کر جاننے کی چاہ نہ رہے؟ جتنا زیادہ کوئی پڑھتا جاتا ہے، جانتا جاتا ہے، اتنا اس کو معلوم پڑتا جاتا ہے کہ جاننا وہ عمل ہے جو کبھی کامل ہو نہیں سکتا، بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ جتنا کوئی زیادہ جانتا جاتا ہے، وہ اور کچھ جانے نہ جانے، وہ یہ ضرور جاننے لگ جاتا ہے کہ میرا علم میری لا علمی کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ جس کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کو یہ بھی پتہ چلتا جاتا ہے کہ جو میں نہیں جانتا وہ صحرا ہے، اور جو میں جانتا ہوں وہ اس کے مقابلے میں بس ایک ذرہ۔ تو صوفی کے مرید نے جواب میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ پڑھنے سے، اس کتاب سے مجھے کچھ ملے گا نہیں۔ مرشد بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہاری اسی خوبی کی وجہ سے میں نے تمہیں اس کتاب کے قابل سمجھا، کیونکہ جو پڑھنے والے ہیں یہ کتاب ان کے کسی کام کی نہیں۔
کہتے ہیں کہ اس مرید نے وہ کتاب زندگی بھر نہیں کھولی۔ بڑی مشکل بات ہے، کوئی کتاب جو آپ کو آپ کا پیر دے اور کہے کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو جاننے کے قابل ہے، وہ کتاب آپ کے پاس اور آپ ساری زندگی اس کتاب کو نہ کھولو، بڑی مشکل بات ہے۔ وہ سالک جب گرو ہو کر مرنے لگا تو اس نے اپنے پسندیدہ مرید کو وہ کتاب دیتے ہوئے کہا، یہ کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، اس میں وہ سب کچھ ہے جو جاننے کے قابل ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ میں نے اس کتاب کو کبھی پڑھا نہیں ہے، اور میرے گرو نے یہ کتاب مجھے اسی لیے دی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ پڑھنے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ میری دلچسپی ہے جاننے میں۔ یاد رکھنا، بہت پڑھنے والے شخص کو ضروری نہیں کہ جاننے میں بھی دلچسپی ہو۔ خیر، اس نے مرتے ہوئے اپنے مرید سے کہا، میں تمہیں یہ کتاب سونپتا ہوں اس امید پر کہ تم بھی جاننے کی کوشش میں لگو گے، پڑھنے کے چکر میں نہیں الجھے رہو گے۔ سمجھو، پڑھنے سے جو علم ملتا ہے وہ علم جیسا لگتا ہے، علم ہوتا نہیں ہے۔ جاننے سے جو علم ملتا ہے وہ حقیقی علم ہوتا ہے۔ پڑھنے سے جو علم تم لیتے ہو وہ علم کا ڈیلیوژن ہوتا ہے، سراب۔ بس تمہاری انا کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ جانتی ہے۔ سوچو، پڑھنے سے علم ملتا ہوتا تو معاشیات کے پروفیسر دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے، ڈاکٹر بیماریوں سے ماورا ہوتے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ملکوں کے حکمران ہوتے، کمپیوٹر انجینئر مائکروسافٹ کے مالک ہوتے۔ لیکن کبھی غور سے دیکھنا، تم معیشت میں کتنے پی ایچ ڈی 8ویں کلاس فیل لوگوں کی کمپنیوں میں کام کرتے پائیں گے، کام کرتے دیکھو گے۔ کتنے پولیٹیکل سائنٹسٹ بمشکل پڑھ لکھ سکنے والے سیاسی پارٹی کے سربراہ کی چاکری کرتے نظر آئیں گے۔ پڑھنے سے جاننے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ سوڈو نالج ہے، علم کا دکھاوا۔ دکھائی دیتا ہے کہ یہ علم ہے، مگر وہ علم ہوتا نہیں۔ کبھی غور کرنا تم ان لوگوں پر کہ جو واقعی جانتے ہیں، وہ لوگوں کو، چیزوں کو جاننے سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ خود وہ کچھ جانتے ہیں، دوسروں کو کیوں جاننے سے روک رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے جہل کی وجہ سے نہیں بھٹکتے، جاننے کے زوم کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ غور کرنا انسانوں کی اکثریت پر، یہ بھٹکتی ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ جانتی نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس معلومات، انفارمیشنز کے نام پر جاننے کا وہم ہوتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو تو جہالت سے زیادہ علم کے نام پر جو معلومات جمع کرتے ہو اس سے خبردار رہنا۔ اس بات کو سمجھو کہ جسے جانکاری مل جاتی ہے، معلومات مل جاتی ہیں، وہ جاننے سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ جانکاری ہمیشہ ادھار ہوتی ہے۔ کسی اور کے جانے کا نام ہی تو معلومات ہے، انفارمیشن۔ وہ کسی اور کا جانا ہے، کسی اور کا علم ہے، لیکن وہ تمہارا جانا کبھی نہیں ہے، وہ تمہارا علم کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کہتا ہے کہ خدا ہے، صوفی کہتا ہے کہ خدا ہے۔ تم نے سنا، مانا اور کہنا شروع کر دیا کہ خدا ہے۔ سمجھنا، یہ جانکاری ہے، انفارمیشن ہے، تم نے جانا نہیں ہے۔ علم، حقیقی علم سن کر رٹی رٹائی معلومات کا نام نہیں ہوتا۔ علم تجربہ کی گئی حقیقت کا نام ہے۔ خدا ان نبیوں، صوفیوں، ولیوں کی زندہ حقیقت تھا، کیونکہ وہ جان کر جان رہے تھے، اور تمہارے لیے یہ فقط ایک تصور ہے جو تم ویسے ہی یاد کیے ساتھ چل رہے ہو، جیسے ہزاروں اور تصور تم نے بچپن میں سیکھ لیے تھے۔ تم خدا کو مان رہے ہو، جانتے نہیں ہو۔ اس کائنات میں سب کچھ ادھار مل سکتا ہے، مگر جو علم ہے، جو حقیقی علم ہے، وہ کبھی ادھار نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں سبھی چیزیں تم دوسروں سے پا سکتے ہو، ایک چیز نہیں پا سکتے، وہ علم ہے، حقیقی علم۔ علم اور معلومات کا فرق بس اتنا ہی ہے کہ جاننا خود میں ڈوب کر ہوتا ہے اور معلومات ملتی ہیں کسی اور سے۔ یاد رکھو، جو حواس کے ذریعے سے آئے وہ معلومات ہیں، جو حواس سے ماورا تم جانتے ہو وہ تمہارا علم ہے۔